ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ والدین کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہی ریاست کے لیے فرد فراہم کرتے ہیں جو افسر، ماتحت اور حکمران بنتے ہیں اور قوم و ملک کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث اس وقت ہیں جب اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے بچپن ہی سے ان کی صحیح نشو و نما، دینی و اخلاقی تربیت کی جائے، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے، نیک بنایا جائے۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو بچے کے دماغ میں حسد، نفرت، مقابلے بازی، اسٹیٹس کانشسنس راسخ کر کے اسے پیسے کے پیچھے بھاگنے والا بے حس انسان بنا سکتے ہیں۔ والدین کا یہی رویہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ اس طریقے سے پروان شدہ نسلیں اخلاقی اقدار سے عاری ہوتی ہیں۔ پھر والدین تجاہل عارفانہ سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولاد ان کی عزت نہیں کرتی، جبکہ یہ انہی نے اولاد کو سکھایا ہوتا ہے کہ عزت صرف پیسے کی ہے۔ ان افراد کی تربیت بری ہوگی اگر انہیں پیسے کے پیچھے بھاگنے والا اور دوسروں کو حقیر گردانے والا بنایا جائے گا، تو یہ معاشرے کے لیے میر جعفر اور یزید جیسے کردار ثابت ہوں گے، جبکہ اگر ان کی تربیت درست ہوگی تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ٹیپو سلطان جیسے عظیم کردار بنیں گے۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو بچپن سے بچے کو یزید یا حسین علیہ السلام بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں۔ وہ جو سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ بچوں کو لاکھ سنت کی پیروی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اسوہ حسنہ کی زبانی مثالیں دیں، صادق و امین، ایمانداری اور سچ کا سبق پڑھائیں۔ مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ والدین خود جھوٹ اور بے ایمانی پر عمل پیرا ہیں تو وہ وہی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حلال کے کم پیسے کمانے پر ان کو گھر میں اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ حرام کمانے والے بیٹوں کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے، تو پھر اکثریت حرام ہی کی طرف راغب ہوتی ہے، اور یہی تربیت والدین کر رہے ہیں۔ بچیاں ماؤں کو بے پردہ دیکھتی ہیں تو ان سے زیادہ بے پردگی اختیار کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ والدین سے بچوں کی تربیت کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے سنا، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ چنانچہ امیر نگہبان ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے۔ اس طرح تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی ماتحتوں کے بارے میں، زیر سرپرستی لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس طرح تم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے اور اپنے غلام اور مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس طرح تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے بچوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے رسول و اہل بیت علیہم الرضوان علیہم السلام کی محبت ڈالیے کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ اس لیے فلاح انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور اولاد کو والدین کی فرمانبرداری کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد سے یکساں محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق کی ادائیگی اچھے طریقے سے کریں، بلکہ ہر معاملے کی طرح اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں قرآن مجید کی روشن تعلیمات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے رہنمائی حاصل فرمائیں۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹوں کو کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے آگے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی اسے معمولی نہ سمجھنا، وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں یا پھر زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو کچھ پیش آئے اس پہ صبر کیا کرو، بے شک یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی مت اپناؤ اور زمین پر تکبر سے مت چلو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔
ان آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکیم لقمان کی دانائی اور حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی تھیں انہیں بیان فرما کے چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو اس کے نام سے نہیں پکارا بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ماں لاشعوری طور پر بچے کو محبت میں میرا لال، میرا چاند اور میرا سونا وغیرہ جیسے القاب سے پکارتی ہے، اسی طرح جب بچہ شعوری عمر کو پہنچ جائے تو والدین اس سے اسی انداز میں محبت کریں تو ماں باپ کی بات بچے کے دل و دماغ پہ اثر کرے گی۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں کو کی وہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھی کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچے کو سب سے پہلا دینی عقیدہ یہ سکھانا چاہیے کہ وہ کبھی بھی شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھے اور کسی بھی شخص کے سامنے نہ جھکے، کیونکہ اس کے عقائد جب صحیح ہوں گے تو اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے۔ اگر عقائد قرآن و سنت سے متصادم ہوئے تو یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ راست عمل کرے گا۔ بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں بھی نقش کر دی جائیں وہ مضبوط و پائیدار ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو دینی و اخلاقی تعلیم دی جائے، قرآن و سنت کی تعلیم دینی امور کے ماہر اساتذہ سے دلوائی جائے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جسمانی تکلیف مطلب دانت میں درد ہو دانت کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کا مسئلہ ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، مگر علم قرآن و حدیث کا معاملہ پیش آتا ہے تو کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ اس سے اکثر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ یعنی کوئی عمل خواہ وہ اچھا ہو یا مفید ثابت ہوتا ہے کہ جب تم معمولی سمجھو روز محشر وہی تمہاری شفاعت کا سبب بن جائے۔ اگر وہ عمل صالح تو تم روز محشر اسے چھپا نہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو جسے تم معمولی سمجھ رہے ہوگے تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا اور وہاں انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو۔ نماز ہر شریعت میں رہی ہے، اس کی کیفیت و حیت میں تبدیلی واقع ہوتی رہی، پھر نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اس طرح نماز جسم و روح کے لیے باعث سکون اور راحت ہے، اور ایک مسلمان نماز کو صرف اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھے تو اس سے مالک حقیقی راضی ہوگا، اور جب مالک راضی ہوتا ہے تو بندوں پہ انعامات کی بارش کرتا ہے۔ یہ کہ اچھے کاموں کا حکم کرو، ایک شخص دوسرے کو جب اچھائی کا حکم دے گا تو لا محالہ امر ہے کہ اول وہ خود بھی اچھے کام کرے گا۔ یہ کہ برائی سے منع کرنا، بلا شبہ برائی سے منع کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندہ خود برائی سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص برے کام کرے اور دوسروں کو کہے یہ نہ کرو تو اس کا کتنا اثر لیا جائے گا، اور جب ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے باز رہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو لا محالہ بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ اسے جانی نقصان نہ بھی پہنچائیں ذہنی اذیت دیتے رہتے ہیں، جس پہ اسے صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ لمحات بڑے ہمت کے ہوتے ہیں، بے وجہ تنقید برداشت کی جائے، بے وجہ کے طعنے سنے جائیں، ان پہ طنز و استہزاء کے تیر برسائے جائیں، اور ان سب کے جواب میں وہ خاموش رہے، اس کے لیے بڑی ہمت و حوصلہ چاہیے۔ اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی کہ صبر کرنا، اور صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، اور جن لوگوں سے مزاج نہیں ملتے ان سے بے رخی سے بات مت کرنا۔ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو اس سے منع فرمایا اور مزید فرمایا کہ متکبر نہ بننا، یعنی بے رخی کا معاملہ تکبر کے زینے کی پہلی سیڑھی ہے، اس سے بچنا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تکبر سے بچنا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لقمان نے فرمایا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اعتدال ہر شے میں لائق تعظیم ہے، اس لیے ان دونوں امور سے بچ کے ایام ہائے حیات بسر کرو۔ آخری بات جو حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو سکھائی کہ اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھو، یہاں بھی وہی درج بالا امر ہے، یعنی عدل اعتدال، آواز نہ اتنی پست ہو کہ دوسرا سن نہ سکے اور نہ ہی اتنا زور سے بولے کہ دوسری کی آواز تم تک نہ پہنچ سکے۔ یاد رکھو کہ گدھا زور سے بولتا ہے جس کی آواز ساری آوازوں میں سب سے نامناسب ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو کی گئی یہ قیمتی نصیحتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کے ان کی ذہنی اپروچ کا اندازہ لگا کے بات کرنی چاہیے اور دوستانہ انداز میں بات کرنی چاہیے۔
کیونکہ ڈانٹ ٹپٹنے کے دور گزر گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ میں 10 برس رہا، اور ان 10 برسوں میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ نے کسی کام سے مجھے بھیجا، میں چھوٹا سا تھا تو بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو۔ اپنی امت کو اولاد کی بہترین تربیت کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنائے، اور والدین کے جو فرائض ہیں اور اولاد کے جو حقوق ہیں وہ سب ہم لوگوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔